اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اس دعا کے بارے میں ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ آیت بھی بتائیں گے اور اس آیت کے نزول اور وظائف کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو سکپ مت کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ مشکوٰۃ میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ میں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسم اعظم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کی بہترین آیت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ اسم اعظم میں سے ایک ہے۔ معزز سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔